بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور اس کا ترجمہ ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں نے یقین کے بارے میں بات کی تھی کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے نکال سکتا ہے اور ضرور نکالے گا۔ اور اس کے متعلق یقین اور توکل حاصل کرنے کے لیے سورہ ہجر میں اللہ نے 3 ہمیں باتیں بتائی تھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ریویوز حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ نے لوگوں کو امتحان سے کیسے نکالا اور ان کی مدد کیسے کی۔ پھر سجدے میں جا کے اللہ کے قریب ہو جاؤ اور یاد کرو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز جب اللہ نے ہمیشہ مدد کی اور آزمائشوں سے نکالا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے بارے میں ریسرچ کرو، اللہ کو مزید سمجھنے کی اور مزید جاننے کی کوشش کرو۔ لیکن کبھی کبھی یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود ہم نا امید ہو جاتے ہیں جب ہماری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، انسان بہت بے صبرا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سارا علم ہے اور وہ جانتا ہے اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور ایسی حالت میں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز نہیں۔ تو اسی لیے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ صرف اپنے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنے اندر صبر اور توکل کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے، تدبر کے ساتھ۔ مثلاً آپ یہ سوچیں اگر آپ کئی سال سے بیمار ہیں اور آپ ایک دوائی کھا رہے ہیں جس سے آپ کو آرام ملتا ہے، اور ایک دن آپ کا دوست کسی اور ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے کر جاتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہے، اور جب آپ اس ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً خبردار کر دیتا ہے کہ یہ جو دوائی آپ کئی سالوں سے کھا رہے تھے یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس سے آپ کو آرام ضرور مل رہا تھا لیکن یہ آگے جا کے آپ کو بہت نقصان دے گا۔ پھر اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایک نئی دوائی دیتا ہے، اور وہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس دوائی میں آپ کو شاید اتنا آرام نہ ملے لیکن آگے جا کے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب صرف 2 منٹ کے لیے سوچیں آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ ظاہری بات ہے ڈاکٹر کی بات سنیں گے، آپ بہت شکر گزار ہوں گے کہ آپ کو اتنا بہترین ڈاکٹر ملا ہے جس نے آپ کی زندگی بچا لی ہے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ جو دوائی کھا رہے تھے اتنے سالوں سے وہ بہت خطرناک ہے۔ اور چاہے آپ کو اس نئی دوائی سے فوراً آرام نہیں بھی ملتا، آپ دل میں مطمئن ہوں گے، خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے اس ڈاکٹر پر۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ جو آپ دوائی کئی سالوں سے لے رہے تھے اس کو کچھ عرصے کے لیے لینا بند کر دیں، یہ آپ کے جسم کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً دوائی کو لینا بند کر دیں گے کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر قابل ہے اور یہ جو بھی بات کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ، یقین نہیں رہتا۔ جب اللہ کچھ عرصے کے لیے ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے اور ساتھ ہمیں اس آیت میں یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ جو چیز آپ بہت پسند کر رہے تھے وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا نہ ہو، ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ہمیں دل میں سکون ہو اور خوشی ہو کہ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے یقیناً ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہم آگے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہمیں یقیناً کسی چیز کا سزا دے رہا ہے، اور پھر جب اللہ ہم سے کوئی چیز لینے کے بعد ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اور دیتا ہے جو ہمیں نہیں پسند، ہم آگے سے روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے اللہ ہمیں قرآن کی آیت میں یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پسند ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو، لیکن ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رہتا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ تو حیرانگی کی یہ بات ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر پر یا کسی انسان پر پورا بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا پر ہم بھروسہ نہیں رکھتے۔
اور یہی بات اللہ ہمیں اس قرآن کی آیت میں سمجھا رہی ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے رویے پر تدبر کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تخلیق کے اوپر پورا یقین ہے لیکن خالق پر نہیں؟ اسی لیے جب آپ کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں اور آپ بار بار اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں اور آپ کو اللہ وہ چیز نہیں دے رہا، ساتھ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کے اندر صبر ختم ہو رہا ہے، تو کچھ عرصے کے لیے تدبر کریں اور اپنے آپ سے 3 سوال پوچھیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس؟ دوسرا، اپنے آپ سے یہ پوچھیں کیا آپ اپنا مستقبل جانتے ہیں یا اللہ صرف جانتے ہیں؟ اور تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ پوچھیں کیا آپ کا اختیار اپنی زندگی پر ہے یا صرف اللہ کا اختیار ہے؟ اور پھر اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اگر تمام علم اللہ کے پاس ہے، اگر مستقبل بھی صرف اللہ جانتا ہے اور اگر اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے لیے کیا چیز اچھی ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ اللہ سے بار بار مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے صحیح نہ ہو، اور جو آپ کی زندگی میں اس وقت مشکلات ہے جو آپ کو نہیں پسند، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے سب سے بہترین چیز ثابت ہو۔ السلام علیکم۔